بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ترجمہ کنز العرفان، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ جو شمال کی جانب لوگ رہتے تھے، جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے یاجوج ماجوج کی شکایت آپ کی بارگاہ میں کی کہ یہ لوگ جو ہیں باہر کے موسم میں نکلتے ہیں، کھیتیاں اور سبزہ سب کو کھا جاتے ہیں، اسی طرح مویشیوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور بسا اوقات آدمیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی ایسی چیز بنا دیں یا کوئی ایسا کام کر دیں کہ ان سے ہمارے مویشی مال وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، پھل وغیرہ محفوظ رہیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینک وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ فما استطاعوا له نقبا۔ تو ذوالقرنین نے کہا جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ فرمایا میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی برابر ہو جائیں تو ان کے درمیان انہیں آگ کی دھونی دو، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا کہ مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلتا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ تو یاجوج ماجوج اس کام کی وجہ سے دونوں پہاڑوں کے درمیان بند ہو کر رہ گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اللہ کے فضل سے میرے پاس کثیر مال اور ہر قسم کا سامان موجود ہے، لہٰذا آپ بھی میرے ساتھ مدد کریں، ہم مل کر ان کا راستہ بند کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک لوہے کی دیوار کے ساتھ ان یاجوج ماجوج کو دو پہاڑیوں کے درمیان بند کیا، اور جب صبح ہوئی یہ یاجوج ماجوج جیسے ہی باہر نکلنا چاہے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑی دیوار لگی ہے، اور جس کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ہیں کہ یہ روزانہ آ کر اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اس صفحے کی مثل وہ دیوار رہ جاتی ہے، اور ان یاجوج ماجوج کا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے دن آ کر اس کو چاٹیں گے تو ہم اس دیوار کو ختم کر کے باہر نکل جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے درمیان ایک مسلمان لڑکا پیدا ہوگا، جب یہ دیوار کو چاٹیں گے شام کو دیوار مثل فرق رہ جائے گی، تو وہ بچہ کہے گا اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو مکمل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا جب دوسرا دن آئے گا تو وہ دیوار پہلے کی طرح برابر نہیں ہوگی، اسی صفحے کی مانند ہوگی، پھر یہ لوگ اس دیوار کو چاٹ کر اس جگہ سے باہر نکلیں گے اور ایک ہی سانس کے اندر پورا سمندر پی جائیں گے، اسی طرح ایک نوالے کے اندر یہ پورے جانور پورے آدمیوں کو کھا جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب قرآن ہر شے کا بیان ہے، اس میں آپ نے ان پر مزید بھی تحقیق کی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس کی نسل سے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حضرت حوا کی اولاد سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے، فرمایا کہ ایک بار آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا، تو اس احتلام کی وجہ سے یہ یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، تو اس زاویے سے یہ باپ کی روح سے ہمارے بہن بھائی بھی بنتے ہیں اور ماں کی روح سے یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوا کہ اولاد کے پیدا ہونے کے لیے تو ماں کا ہونا ضروری ہے، بغیر ماں کے تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، پھر آپ نے یہ کیسے کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کی دنیا میں آئے، اور جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک پتھر سے پیدا ہوئی، تو فرمایا اسی طرح یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے احتلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بھی ان پر تحقیق کی ہے، ارشاد فرمایا کہ جب یہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے
تو پھر آپ پر یہ سوال ہوا کہ عام روٹین میں تو ایک گھونٹ کے اندر پورا پورا دریا نہیں پیا جاتا، یہ پھر کیسی مخلوق ہے کہ جو ایک ہی گھونٹ کے اندر پورا پورا دریا سمندر پی جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے جو قد ہوں گے یہ 70 گز کے ہوں گے، ان کے قد 70 گز کے ہوں گے۔ تو فرمایا یہ اپنے قد کے اعتبار سے کھائیں گے اور اپنے قد کے اعتبار سے پئیں گے، اس قدر ان کے بڑے جسم ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ اپنا ایک کان زمین پر بچھائیں گے، اس پر سوئیں گے اور دوسرا کان بطور بستر اپنے اوپر کر لیں گے، یعنی اتنے بڑے بڑے ان کے جسم ہوں گے کہ 70 گز کا ایک یاجوج ماجوج ہوگا۔ تو فرمایا یہ اپنی جسمانیت کے اعتبار سے روئے زمین کو چٹ مٹ کر جائیں گے، حتیٰ کہ یہ آدمیوں کو، سمندروں کو، سب چیز یہ قرب قیامت میں کھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔